بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں گل بخشال میں پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی، تصنیف جادے کا تیرا امریکہ، کیس نمبر 32 بعنوان امریکہ میں رہ کر امریکہ نہیں دیکھا۔ ناظرین، پاکستان میں اپنے شہر کھاریاں سے ہجرت کی افسوسناک کہانی تو پہلے ایک ساتھ میں بیان کر چکا ہوں۔ بزرگوں کا قول ہے، کوئی انسان اگر کسی خدا دوست کے لیے ایک در بند کرتا ہے تو اس کا رب اس کے لیے کئی در کھول دیتا ہے۔ کھاریا شہر میں اپنے بچوں اور سسرالی خاندان کے ساتھ بڑی پرسکون اور آسودہ زندگی گزار رہا تھا۔ قلم کے حوالے سے میری ایک خاص پہچان تھی۔ میرے صحافت کے دامن پر زرد صحافت کا کوئی دبا نہیں تھا۔ انتظامیہ کے اعلیٰ سے اعلیٰ افسران سے میرا قریبی رابطہ تھا، اس لیے کہ وہ مجھے میرے قلمی کردار کے حوالے سے جانتے تھے۔ لیکن تقدیر کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے؟ خود پرستوں اور سود خوروں نے مجھے میرے واحد بولی کمیٹی کے کامیاب ترین کاروبار کے آسمان سے نیچے گرا دیا۔ میرا کاروبار بند ہو گیا اور میرے قرضے کے پہاڑ کے نیچے دب گیا، اس لیے کہ جنہوں نے کمیٹیاں وصول کی تھی انہوں نے ادائیگیاں بند کر دیں، اور جن کی کمیٹیاں باقی تھی وہ میرے گھر کے دروازے توڑنے لگے۔ میں گھر میں چھپ گیا، مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے تک سے محروم ہو گیا۔ گھر سے چور راستوں سے نکل کر اپنوں سے مشکل کی اس گھڑی میں تعاون مانگنے کے لیے جاتا، لیکن اپنے بھی برے وقت میں ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے شہر سے کھاریاں کینٹ جایا کرتا تھا۔ میں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ خدا کا شکر تھا، سر پر مکان کا چھت اپنا تھا۔ کمیٹی ممبران نے ایک اجلاس میں مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ باقی ماندہ کمیٹیاں امجد بیگا اور محمد اشرف کھوارا چلائیں گے۔ میں نے یہ فیصلہ منظور کر لیا۔ امجد بیگا اور محمد اشرف کھوارا بھی اپنی اپنی کمیٹیاں چلا رہے تھے۔ میرا کمیٹی کے علاوہ کوئی دوسرا کاروبار نہیں تھا، لیکن امجد بیگا اور محمد اشرف کھوارا اچھے کاروباری تھے۔ وہ میری کمیٹیاں چلانے لگے، لیکن سود خوروں اور منافع خور سرمایہ دار کمیٹی کی ادائیگی میں روڑے اٹکانے لگے۔ ایسے حالات میں مجھے وطن سے ہجرت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آیا، تو میں کوہاٹ میں اللہ کے ولی اپنے مرشد زندہ پیر کے حضور حاضر ہو گیا اور آپ سے دعا کے لیے درخواست کی۔ میرے مرشد زندہ پیر نے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، قبولیت کی گھڑی تھی اور دعا قبول ہو گئی۔ صرف 15 دنوں میں میرے پاسپورٹ پر امریکہ، برطانیہ اور ناروے کے ویزے لگ گئے، تو میں اپنوں سے بھی چھپتا ہوا بچوں کو ایئرپورٹ پر روتا چھوڑ کر سعودی عرب چلا آیا۔ خانہ خدا میں سجدہ ریز ہوا اور در مصطفیٰ پر اپنے اور اپنے خاندان کے بہتر مستقبل کی دعا مانگی۔ سعودی عرب سے برطانیہ گیا، لیکن اللہ نے میری روزی امریکہ میں پاکستانی امریکی امجد علی چودھری صاحب کے ساتھ لکھی تھی، اور میں برطانیہ سے امریکہ چلا آیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے میرے خاندان کے خوبصورت مستقبل کے مجھے امتحان میں ڈالا تھا، لیکن میرا ایمان اپنے رب پر کامل تھا۔ میں گھبرایا ضرور تھا، لیکن مایوس نہیں تھا۔ شاید میں اپنے رب کے امتحان میں بہترین نمبروں سے پاس ہوا تھا، اس لیے آج میرے خاندان پر خوشیوں کی برسات ہے۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہو سکتی تھی کہ جس بیٹے کو میں پشاور ایئرپورٹ پر روتے چھوڑ کر ہجرت کر آیا تھا، وہ بیٹا مجھ سے 8 سال کے بعد امریکہ میں آ کر بغلگیر ہوگا۔ دن بھر خوشی کے انتہا میں وجود جھوم رہا تھا۔ رات کو شفٹ لینے سٹور میں آیا تو امجد علی چودھری صاحب سٹور میں موجود تھے۔ میں نے جب انہیں شاہد بخشالوی کے ویزے کے متعلق بتایا تو آپ کہنے لگے، لگتا ہے اللہ آپ کے خاندان پر واقعی مہربان ہے۔ شاہد بخشالوی حسب پروگرام امریکہ آیا تو نیو یارک ایئرپورٹ پر اس کے سسر شاہد رائی کے صاحبزادے آصف راہی نے
شاہد بخشالوی کو خوش آمدید کہا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ 2 دن نیو یارک میں قیام کے بعد وہ مجھ سے ملنے کے لیے نیو یارک سے میساچوسٹ باسٹن کے لیے روانہ ہوئے۔ امریکہ میں آج کا دن میرے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا۔ میں کنوینئنس اسٹور 7-Eleven میں دونوں بچوں کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ 7-Eleven کے سامنے پارکنگ میں ان کی گاڑی پارک ہوتے نظر آئی تو خوشی سے میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ 8 سال بعد اپنے بیٹے شاہد بخشالوی سے پردیس میں بغلگیر ہوا۔ اس وقت میری کیا کیفیت تھی، لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں بچوں کو ساتھ لے کر اپنے اپارٹمنٹ چلا آیا۔ کچھ دیر گپ شپ رہی۔ کھانے کا وقت تھا، سالن پہلے ہی بنا لیا تھا۔ روٹی بنانے کے لیے اٹھا تو شاہد بخشالوی کہنے لگا، آج آپ کے لیے روٹی میں بناؤں گا۔ آصف رائی اور شاہد بخشالوی نے مل کر کھانا تیار کیا اور ہم فرشی دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ شاہد بخشالوی کہنے لگا، آپ کے اپارٹمنٹ میں آپ کی رہائشی سہولت اور صفائی دیکھ کر خوشی ہوئی، کیونکہ پردیس میں پردیسیوں پر کیا گزرتی ہے میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا، بیٹا، نفاست تو میری زندگی کا حسن ہے، چونکہ میرا قیام بھی نفیس لوگوں کے ساتھ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مومن کے لیے صفائی نصف ایمان ہے، اور ہم مسلمانوں کے اس وصف کو غیر مسلمان بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ اپارٹمنٹ امجد علی چوئی صاحب کا ہم ملازمین کے لیے تحفہ ہے۔ سیلم میں 2 دن قیام کے بعد دونوں ڈزنی لینڈ دیکھنے جانے لگے تو میں نے انہیں کہا کہ 8 سال امریکہ میں اپنے قیام کے دوران میں نے مشاعرہ پڑھنے نیو یارک جاتے ہوئے امریکہ کی صرف سڑکیں دیکھی ہیں، دوسرا کوئی شہر نہیں دیکھا۔ دونوں میری اس بات پر خوب ہنسے۔ وہ دونوں ڈزنی لینڈ دیکھنے چلے گئے۔ امریکہ آئے ہوئے مجھے 8 سال ہو چلے تھے، لیکن ان 8 سالوں میں صرف 6 دن میں نے کام سے چھٹی کی تھی، اس لیے کہ میں امریکہ میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے اسکول کو سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ کام کام اور بس کام۔ باسٹن اور نیو یارک کے علاوہ میں نے امریکہ نہیں دیکھا، اس لیے کہ میں مٹر گشت کے لیے امریکہ نہیں آیا تھا، میں ڈالر کمانے آیا تھا، اور وہ بھی گھنٹوں کے حساب سے۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ رات کی شفٹ میں عام طور پر لوگ کام سے گھبراتے ہیں، کیونکہ ہمارے دیش کی طرح امریکہ میں بھی امریکی ڈاکو بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ ڈاکے کے دوران معمولی تکرار میں کوئی گولی مار دیتے ہیں۔ میں اپنے اسٹور میں ایسی 5 ڈکیتیوں کا سامنا کر چکا ہوں۔ پہلی ڈکیتی کے دوران میں نے مزاحمت کی تھی، لیکن خوش قسمتی سے بچ گیا تھا۔ ڈاکو سے میری مزاحمت پر امجد علی چوئی صاحب نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، ڈکیتی کے دوران مزاحمت کا مطلب خودکشی ہے، اور تم خودکشی کرنے کے لیے امریکہ نہیں آئے، خان صاحب اپنا مستقبل سنوارنے آئے ہو۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو آپ بیتی کے اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔